الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی گمراہی میں ہیں، تم انہیں قتل کر دو، یعنی یوسف کو، یا اسے ایسی زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ یا اس کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے اور تم اس کے بعد نیک گروہ بن جانا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 7 تا 9 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس قصے کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ان کا ہے، اور قرآن نے بھی کہا احسن القصص۔ لیکن قصہ سنایا کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ اس سے کچھ عبرت اور نصیحت حاصل کی جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا کیا عبرت اور نصیحت ہے، کیا کیا رہنمائی ہے، یہ ایک طویل بات ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں خاص طور سے اس قصے کے نزول کا جو لوگ سبب بنے تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ مخصوص نشانیاں ہیں، پوچھنے والے کے لیے نشانیاں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ مکے کے لوگ جب بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے کرتے تھک گئے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ان کا راستہ روکنے کے لیے ہم کیا کریں، تو وہ اہل کتاب علماء کے پاس گئے، اس لیے کہ جانکار لوگ ہی کچھ بتا سکتے ہیں، اور ان سے یہ جاننے کی خواہش کی کہ ہمیں بتائیے کہ محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، کیسے ہم پتہ لگائیں؟ اگر صحیح ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور غلط ہے تو ان پہ ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے۔
تو یہودیوں نے بہت سارے سوالات سکھائے تھے کہ یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ اگر وہ اس کا صحیح جواب دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور اگر نہ دے پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل جن کا اصل علاقہ یا وہ اصل باشندے فلسطین یا شام کے علاقے کے ہیں، وہ مصر کیسے پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے کیسے آباد ہو گئے اور پھیل گئے، وہاں جا کر کے کیسے وہ غالب آ گئے اور وہ ان کی طوطی بولنے لگی۔ اب یہ سوال آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو پوچھنے والوں میں مشرکین مکہ بھی شامل، پوچھنے والوں میں اہل کتاب بھی شامل، اس لیے کہ انہوں نے ہی یہ سوال سجھایا تھا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو سوال پوچھا گیا ہے بنی اسرائیل کیسے شام یا فلسطین سے یا کنعان سے مصر پہنچ گئے، اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے وہ جواب اصلاً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوشیدہ ہے، لیکن اس میں ان کے لیے بہت ساری عبرت کی، نصیحت کی باتیں ہیں جن پہ انہیں خود غور کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اس خواب سے ان کے والد نے محسوس کیا کہ ان کا مستقبل اچھا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر کے اور مختلف اسباب سے یعقوب علیہ السلام زیادہ چاہتے تھے، اس کی وجہ سے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ بیٹے وہ بھی بیٹے، ہم بھی ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو کم چاہتے ہیں، یہ تو غلط کرتے ہیں ہمارے ابو۔ تو اب انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ باپ کی نظروں سے یوسف کو دور کیا جائے، جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر وہ چاہت ہم کو منتقل ہو جائیں گی اور ہم اپنے باپ کے چہتے ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے انہوں نے چال چلی، اور اس چال کے نتیجے میں ایسے اقدامات کیے جو کسی بھی طرح صحیح نہیں قرار دیے جا سکتے۔ ان کی چال تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو مستقبل روشن ہونا تھا وہ ہو کے رہا۔ تو اب یہاں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ سوال کرنے والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام تھے جس سے ان کے بھائیوں نے دشمنی کی، اپنے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار تھے، اس کے باوجود دشمنی کی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، ان کو کہیں شہر بدر کرنے یا غائب کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور یوسف علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، وہ کامیاب ہو گئے اور حکمراں بھی بن گئے۔ نہ صرف یہ کہ خود حکمراں بنے بلکہ سارے بھائیوں اور ماں بہن باپ سب کے عزت افزائی کا ذریعہ بھی بن گئے۔ سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ محمد کوئی غیر نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں، پھر بھی تم ان سے حسد کر رہے ہو، ان سے دشمنی رکھ رہے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں۔
جیسے یوسف کی دشمنی مول لی تھی اس کے بھائیوں نے اور وہ رسوا ہوئے اور یوسف کامیاب ہوئے، ویسے ہی تم دشمنی مول لے رہے ہو تو تم رسوا ہوگے اور محمد کامیاب ہوں گے۔ ویسے ہی جن یہودیوں نے یہ سجھایا تھا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی اس قصے میں نشانی ہے، سجھا تو رہے ہو، لیکن اس قصے کی جو حقیقت ہے، اس قصے سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم سب تو ایک ہی جد امجد ابراہیم کی اولاد ہو، تم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو تو ان کے خاندانی سلسلے ہی سے تو ملتے ہو، اور محمد بھی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد اسماعیل کے خاندانی سلسلے سے ملتے ہیں، تو یہ محمد کوئی غیر تو ہے نہیں، اس لیے تم یہودیوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے، ان کی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کے لائے ہوئے پیغام کو رد نہیں کرنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تسلیم کرو گے تو جیسے یوسف کے بھائیوں نے ان کی مخالفت کی اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، ویسے ہی آج تم اگر محمد کی مخالفت کرو گے تو تم رسوا ہوگے، تم ذلیل ہوگے، محمد کے لیے تو جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ غالب آ کے رہیں گے، وہ اپنا مشن پورا کر کے رہیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے کہ پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نصیحت ہے۔ اب کیا ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آج کے زمانے میں غور کیجئے، دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون لوگ؟ یہود ہیں یا مشرکین ہیں؟ ان کو بھی ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ تاریخ کا یہ باب ایک پیغام دیتا ہے، یہ ساری انسانیت ایک ہی آدم کی اولاد ہے، سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سب برابر ہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں ہیں، ان کے درمیان انسان ہونے کے ناطے یکسانیت، مساوات اور عدل ہونا چاہیے۔ تم نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے اور مسلمانوں کو نیچ سمجھتے ہو، مسلمانوں سے صرف ایمان اور اسلام کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہو، یہ غلط ہے۔ جیسے یوسف سے رکھی تھی اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، ویسے تم بھی ذلیل اور رسوا ہوگے۔ جیسے یوسف سرخرو ہوئے، ویسے ہی ایک نہ ایک دن اہل ایمان ہی غالب آئیں گے اور سرخرو ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے جو سمجھنے کی تھی ان آیات میں، ایک دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی، کہ آخر سب جب ایک ہی ہیں تو ان کے درمیان دشمنی پیدا کیوں ہو جاتی؟ اس کو سمجھنے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان کے بھائیوں کو تکلیف کیا تھی کہ والد کے نزدیک یہ زیادہ چہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ یوسف علیہ السلام چہتے کیوں تھے؟ ہم تھوڑا گہرائی میں غور کریں تو دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کیا تھے؟ سب سے چھوٹے تھے، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اب اس پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ مجھ پہ توجہ کم دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ بڑا ہو گیا، بہت سارے کام خود کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کے معاملے میں اب محتاج نہیں رہا، تو اس کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس طرح بڑی اولاد پہ اس کے پوزیشن کے لحاظ سے توجہ دی جاتی اور چھوٹے بچوں پہ اس کی پوزیشن کے لحاظ سے توجہ دی جاتی۔ صورتحال یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام یا ان کے بھائی بنیامین، یہ سوتیلے بھائی تھے نا، ان کی والدہ کا نام راحیل تھا اور بچپن ہی میں ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔
ایسی صورت میں والدہ جو کردار ادا کرتی ہیں وہ کردار بھی باپ کو ادا کرنا پڑ رہا تھا، تو لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ توجہ دے رہے۔ ایک بات تو یہ تھی جو فطری بات ہے، نیچرل بات ہے، جب وہ چھوٹے رہے ہوں گے تو اس وقت ان پہ توجہ دی گئی ہوگی، لیکن ان کو تو وہ احساس ہو نہیں سکتا، ان کو وہ چیز یاد رہ نہیں سکتی، بچپن کی بات ہے، بالکل چھوٹے کی بات ہے، اس لیے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم پہ توجہ کم ہے، ان پہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ ہونے کے دوسرے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی خوبی زیادہ پائی جاتی ہے، خاصیت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی توجہ ہوتی ہے۔ پھول تو بہت سارے ہیں لیکن زیادہ توجہ لوگ گلاب کی طرف کیوں دیتے ہیں؟ اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، اس کی مہک۔ عمارتیں دنیا میں بہت ساری ہیں لیکن ان عمارتوں میں سب سے حسین لوگوں کو تاج محل ہی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی خوبی ہے۔ تو سب بھائی ہی تھے، سب کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی پائی جاتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے اندر خوبی زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے وہ آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ اور یہ محبت کا معاملہ جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، جو چیز انسان کو بھا جاتی ہے ادھر توجہ بڑھ جاتی ہے، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز معاف رکھی ہے۔ آپ کہیں گے کہاں سے آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ اگر کسی کی کئی بیویاں ہوں تو سب کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کی خوبیوں کی وجہ سے کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے تو اس معاملے میں معاف رکھا گیا ہے، خود قرآن کے اندر یہ بات ہے۔ تو ویسے ہی کئی اولاد ہے، سب کے درمیان عدل ضروری ہے، سب کی ضرورت خیال، سب کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنا یہ ہے، لیکن کسی کے اندر اگر خوبی زیادہ ہے، ادھر دل کا جھکاؤ ہے، چاہت ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کے نزدیک زیادہ توجہ کے مستحق ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ لیکن اب ان بھائیوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو ان دو بھائیوں کے مقابلے میں دوسری ماں سے اس سے زیادہ ہیں، اور ہم سب بڑے ہیں، کوئی بھی کام آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ انہوں نے جو جملہ کہا ہے نحن عصبہ، عصبہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مضبوط پٹھوں والے، یہ جو انسانی جسم میں جوڑ ہوتا ہے نا، اعصاب جن کو کہا جاتا ہے، جس کا جتنا زیادہ یہ مضبوط ہو اتنا ہی وہ پہلوان طاقتور ہوتا ہے اور زیادہ کام کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی خدمت کرنی ہو، ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں، تو ہم پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے ہماری ان صلاحیتوں کی وجہ سے، لیکن توجہ ان کی طرف زیادہ ہے۔ اب یہ بات کہ توجہ ان کی طرف زیادہ ہے ہماری طرف ہو جائے تو ہم گویا زیادہ چہتے ہو جائیں گے، یہ خواہش فطری ہے، لیکن اس خواہش کی وجہ سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کیسے چہتے ہو جائیں، لیکن اس خواہش کی وجہ سے کسی کو تکلیف دی جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی چیز حسد کہلاتی ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، ہم کو بھی مال ہو جائے، یہ خواہش اچھی ہے۔ کسی کے پاس علم ہے، ہم کو بھی علم ہو جائے، یہ خواہش اچھی ہے، لیکن اس کا مال ختم ہو جائے، وہ جاہل بن جائے، یہ نہیں۔ آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، مال کمائیے، علم حاصل کیجئے، آپ بھی ہو جائیے علم والے، مال والے۔ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے رشک، اس کی پوری گنجائش ہے شریعت میں، لیکن آپ کسی کو محروم ٹھہرانے کی کوشش کریں
کسی کے خلاف سازش کریں کہ اس کا علم چھن جائے، اس کا مال چھن جائے، یہ چیز معیوب ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو ان کو یہ کوشش کرنی تھی کہ ہم کون سا کام کریں، کون سی کوشش کریں، کون سی خدمت کریں کہ باپ کے نزدیک چہتے ہو جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس میں۔ لیکن اب یوسف کو راستے سے ہٹا دیں، یوسف کو مار ڈالیں، اس کے بھائی کو مار ڈالیں، یہ چیز جرم تھی۔ اور شیطان اسی طرف متوجہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ تو وہ ہو رہے تھے، باپ کو الزام دے رہے ہیں کہ باپ گمراہ ہو گیا ہے۔ اپنی غلطی دوسروں کے سر ڈالنا یہ انسانی کمزوری ہے۔ غلطی ان کی تھی کہ وہ حسد کر رہے تھے اور بھائی کو قتل کرنے اور دور کرنے اور بھگانے اور ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الزام باپ کو دے رہے تھے کہ باپ دو نظرہ ہے، اس لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ بات اصلاً شیطان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس لیے کہ مال کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور مستقل محنت کرنی پڑے گی، تب یہ چیز ممکن ہوگی۔ اور یوسف کو راستے سے ہٹانے کے لیے مستقل محنت نہیں کرنی پڑے گی، ایک قدم کوئی اٹھائیں گے، چاہے گردن مار دیں، چاہے کوئی اور ترکیب کریں، ختم معاملہ۔ تو کم محنت سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی، شیطان یہ سجھاتا ہے، شیطان یہ ورغلاتا ہے، اور یہی ورغلایا ان کو۔ اس ورغلانے کے نتیجے میں ان لوگوں نے اس طرح کے پلان بنائے کہ قتل کر دو، یہ کرو وہ کرو، اور لے جا کر کے ڈال دیا۔ ہمارے دشمنان اسلام بھی مسلمانوں کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی روشنی میں ان کو جو عملی طور پہ بہت ساری کامیابیاں دنیا میں حاصل ہوتی ہیں، اچھے کردار کے، اچھے اخلاق کے، اچھے رجحان کے، اچھی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ لوگ ان کو اتنا فالو کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا ان کا احسان مانتے ہیں، اتنا ان پہ اثر پڑ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کیوں پریشان تھے؟ کہ محمد کا اثر پھیل رہا ہے، محمد کی بات لوگ مان رہے ہیں، محمد کا جادو جو ہے وہ چھایا جا رہا ہے، یہی سب کہتے تھے نا۔ ویسے ہی ہمیشہ دشمنان اسلام یہ محسوس کرتے ہیں، اپنی کمزوری نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پھیل رہا ہے، اس کو کسی طرح روکنا ہے، کسی طرح اس کو اٹکانا ہے، کسی طرح اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہی مرض اونچی سطح پہ یا بڑی سطح پہ بھی پایا جاتا ہے، قومی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو وہاں بھائی اور رشتے کے افراد یا شخصی سطح پہ نظر آ رہا تھا، تو اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، ورغلاتا ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بھائی کو قتل کرنا غلط ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی کارروائی ہم کریں گے، یہ چیز کوئی نہیں جسٹیفائی کرے گا کہ ہاں صحیح کیا۔ تو اب اس وقت شیطان ایک اور تسلی دیتا ہے، ایک بار کرنے میں کیا جاتا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اسی کو اگلی آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کیا منصوبہ بنایا، قتل کر دو اور دور پھینک آؤ اس کو، اور جب وہ نہیں رہے گا تو ہم باپ کے چہیتے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری چیز جو انہوں نے کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ۔ اب جب ایک غلطی کی، ایک جرم کیا، تو مجرم ہو جائیں گے نا، کیسے ہو جائیں گے نیک لوگ؟ تو اب یہ ہے کہ ایک بار کر لو، آئندہ نہیں کرنا۔ اور اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، کر لو توبہ کر کے پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ شیطان اس طرح سے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وہاں دو باتیں اور کہی گئی ہیں۔
ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں نادانی میں، انما التوبۃ علی الذین لا یعملون السوء بجہالۃ، توبہ اللہ پر لازم ہے لیکن ان کے لیے جو کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں نادانی، جہالت، لا علمی میں، جان بوجھ کر کے کوئی قدم اٹھایا جائے، یہ توبے کے لیے آسان نہیں ہے۔ نادانی میں، لا علمی میں اگر کوئی چیز ہو، آگے یہ بھی کہا گیا کہ آپ غلطی جب ایک بار کر لیں گے تو بار بار کرتے رہیں گے۔ پہلی بار زیادہ سوچتا ہے انسان، دوسری بار زیادہ نہیں سوچتا ہے کوئی خاص فرق تو پڑا نہیں، پھر کر ڈالو۔ اس کے برخلاف ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو جلد سے جلد وہ توبہ کرے۔ ان قریب کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر، جو اس سے پلٹ آتا ہے ان قریب، توبہ کر لیتا ہے ان قریب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے نادانی میں تو فوراً پلٹنا ہے۔ اور یہاں کیا ہے، جان بوجھ کر کے غلطی کیے جا رہے ہیں، ایک بار میں کامیاب نہیں ہوئے، دوسری غلطی کریں گے، تیسری غلطی کریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو قصہ سنایا گیا ہے، ایک غلطی تو یہ تھی کہ ڈال دیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں سنائی گئی ہیں۔ بھائی کو روک لیا گیا تو الزام دے دیا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، جھوٹ بول دیا۔ ایک غلط کام کیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دوسرا کام کیا، باپ کو آ کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کتنے جھوٹ بولے۔ تو ایک غلطی کے آگے کئی غلطی مستقل کیے جا رہے ہیں، گویا توبہ انہوں نے کی نہیں، غلطی سے رجوع کیا نہیں جلد سے جلد، بلکہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو اسٹائل ہے، یہ اسٹائل توبے کو قبول نہیں ہونے دیتا، وہ ایسی توبہ رد ہو جاتی ہے۔ تو چاہے شیطان ورغلا دے اور ہم ایسا قدم اٹھا لیں، لیکن یہ چیز نجات کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو سوچ لیتے ہو کہ بعد میں نیک بن جائیں گے توبہ کر کے، یہ سوچنے کا انداز بھی غلط ہے۔ یہ رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو انہوں نے غلطی کی اور غلطی پہ غلطی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب رسوا ہو گئے تب جا کر کے انہوں نے معافی تلافی کی۔ باپ نے تو اس وقت بھی نظر انداز کیا، لیکن ذلت و رسوائی تو جھیلنی پڑی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا میں تو یہ حشر ہو کے رہا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس قصے میں بیسک طور پہ آج کے احوال کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم بہت سارے مواقع پر کوئی غلط قدم اٹھاتے ہوئے کبھی تو ہچکچاتے ہیں، لیکن پھر اٹھا ڈالتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ یہ نیچر بنتا جا رہا ہے۔ دباؤ کی وجہ سے بھی ایسا ہے، لالچ کی وجہ سے بھی ایسا ہے، مختلف اسباب سے ہم کرتے ہیں، لیکن یہ تھنکنگ، سوچ کا یہ انداز، یہ صحیح نہیں۔